السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم آواز نہ نکلے سسکیوں کی 212 پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ شایان منصور کے بنگلے پر دھوپ پھیلتی پورے لون کو روشن کرتی اب بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ نمل کو آج اٹھتے ہی معلوم ہوا تھا کہ ڈینیل اور روز واپس آ رہے ہیں۔ شام کو انہوں نے واپس آ جانا تھا۔ نمل کو یہ بات سن کر اچھا لگا۔ ایک عجیب سی خوشی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ شایان نے اسے مزید یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ اب زیادہ دن یہاں پر نہیں رکیں گے۔ آنے کے بعد شاید وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دن رک کر واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ اب نمل نہ جانے ان کے آ کر پکا پکا چلے جانے پر خوش تھی یا پھر ان کے آنے پر خوش تھی، یہ نمل ہی بہتر جانتی تھی۔ وہ صبح سے ہی کافی مطمئن سی تھی۔ شایان کے آفس چلے جانے کے بعد وہ بڑے سے بنگلے میں چکراتی گھوم رہی تھی۔ ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وہ ہلکے گلابی فراق جو ٹخنوں تک کا تھا اس میں ملبوس دوپٹے کو سینے پر پھیلائے ایک شان سے سیڑھیوں پر سے اترتی لاؤنج میں پہنچی تھی۔ وہ جب بھی اتنے بڑے بنگلے کی خمدار سیڑھیوں پر سے لکڑی کی ریلنگ کو تھام کر اترتی تو اس کی گردن خود بخود اکڑ جاتی۔ بہت وقت پہلے اس نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے بنگلے کی مالکن ہے اور اس میں وہ گردن اکڑائے ایسے ہی خمدار سیڑھیوں پر سے کسی ملکہ کی شان سے اتر رہی ہے، اور اب وہ اکثر اس خواب کو جیتی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ابھی اپنا موبائل سامنے کیا ہی تھا کہ اس پر ردھم کی کال آنے لگی۔ اس نے تیزی سے کال پک کی تھی۔ موبائل کو کان سے لگاتے ہی وہ چھوٹتے ہی بولی، کیسی ہو تم؟ میں کل سے تمہارے لیے پریشان ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ دوسری جانب سے ردھم نے گہرا سانس بھرا، ایسے جیسے وہ اندر تک ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے سانس بھرنے کے انداز میں بوجھل پن اور تھکاوٹ تھی۔ نمل اس کے یوں ری ایکٹ کرنے پہ تھوڑا سا ٹھٹکی، تبھی ردھم بولی، ٹھیک تو میں اتنی ہو گئی ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اور تم پوچھنا بھی مت، اب بھی میں نے ہی کال کی ہے۔ تمہیں تو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ کل ایسے بھاگی اسپتال سے کہ جیسے دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ شکوہ کنا لہجے سے بولی تو نمل نے فوراً کہا، نہیں ردھم، ایسی بات نہیں ہے، میں آ رہی تھی، لیکن شایان نے کہا کہ بھائی راغب اور تمہیں تھوڑا پرسنل ٹائم دینا چاہیے۔ اوہ گاڈ، مجھے نا کھانسی ہے اور یہ نا وقت کے ساتھ ساتھ ہی جاتی ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں کچھ بھی کام نہیں کرتا، تو مینیج کرے۔ پرسنل ٹائم دے دینا چاہیے، اس لیے میں نہیں آئی تھی۔ ردھم کا دل اس کی بات پر کرہا کر رہ گیا۔ کیسا خوبصورت پرسنل ٹائم تھا جو ان دونوں نے کمرے میں گزارا تھا، اور وہاں کیا کچھ ہوا تھا۔ ردھم نے سوچ کر بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ وہ خود کمرے کی بالکنی میں بیٹھی شہر پر دھوپ کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ ابھی سویا تھا تو وہ اسے عظمیٰ کے حوالے کرتی خود بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہوا دھیرے دھیرے چلتی ردھم کے چہرے کو تھپکتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی فریش ہو کر راغب کی ٹی شرٹ اور اپنے کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کو جوڑے میں گوندھ کر اس نے کیچر کی مدد سے سر پر اٹکا رکھا تھا۔ گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ ہاف آستینوں والی شرٹ میں ملبوس بالکنی میں کھڑی نمل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، ہم نے بہت اچھا پرسنل ٹائم گزارا، تمہارا شکریہ ہمیں اتنے پرسنل سپیس دینے کے لیے، اس نے جل بھن کر جواب دیا تو نمل نے تحمل سے اپنے سوال کو دہرایا، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، تم اب ٹھیک ہو؟ ردھم نے جوابی کہا،
کہہ تو رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، تمہارے بھائی نے مجھے رات کو اچھا خاصا ٹھیک کر دیا۔ نمل کا دل ڈوبا۔ کیا ہوا ردھم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے سوال پر ردھم نے دوبارہ وہی گہرا افسوس میں ڈوبا ہوا سانس بھرا اور پھر بولی، تمہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوگا کہ مجھے رات کو تھپڑ پڑا۔ نمل کو جیسے جھٹکا لگا، آسمان سے بجلی گری اور نمل کو پورے کا پورا بھسم کر گئی۔ وہ صوفے پر ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تمہیں کیا لگا رات کو؟ دوسری جانب سے ردھم چڑھ کر بولی، بم لگا مجھے رات کو، بتا تو رہی ہوں تھپڑ لگا۔ تمہیں لگ رہا ہے یہ سن کر مزہ آ رہا ہے، تبھی بار بار پوچھ رہی ہو۔ تمہارے بھائی نے رات کو مجھے تھپڑ مارا اور یہ بھی کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نمل نے اپنا دل پکڑ لیا، اس کا دل بند ہونے ہی والا تھا، لیکن پھر وہ رکی۔ آنکھوں کو سکیڑ کر اس نے اپنے دماغ کو چلایا اور پھر وہ بولی، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے ضرور کچھ کہا ہوگا تبھی تو تھپڑ لگا ہے۔ گز بھر کی تو تمہاری زبان ہے، ضرور اس زبان کے کارن تمہیں چماٹ پڑا ہے۔ پہلے مجھے اپنا کیا بتاؤ، پھر باقی کا بات بتانا۔ ردھم کو اس کی بات پر دکھ ہوا۔ تم ابھی بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کوئی نہیں، میری زبان گز بھر کی۔ نمل نے سر جھٹکا، بس رہنے دو، تمہاری زبان اتنی لمبی ہے کہ قربانی پر گائیں بھی باندھ لی جائے۔ پر خیر، مجھے پوری کہانی بتاؤ۔ اگر قصور تمہارا نہ ہوا تو دونوں بہنیں مل کر روئیں گی تمہارے دکھ پر۔ ردھم بھی دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے آہستہ آہستہ الف سے لے کر یہ تک نمل کو مکمل کہانی بتائی اور آخر میں بڑی ہی امید سے نمل سے پوچھا، اب بتاؤ کیا میرا اتنا قصور تھا کہ مجھے تھپڑ پڑتا؟ نمل نے اس کے سوال پر کہا، ایک ہی مارا؟ ردھم نے جواب دیا، ہاں نہ ایک مارا، اتنے غصے میں تھے مجھے تو لگ رہا تھا میرا گلا ہی دبا دیں گے۔ نمل نے گہرا سانس لیا اور بولی، میں ہوتی تو دبا ہی دیتی۔ تمہیں عقل ہے ردھم؟ تم جانتی ہو تم کیا باتیں کرتی پھر رہی ہو؟ تم بلا وجہ بھائی پر شک کر رہی ہو۔ ایک تو تمہاری غلطی تھی، اوپر سے تم غلطی ماننے کے بجائے انہی کو ہی باتیں سنانے لگی، اور تم نے کتنی غلط باتیں کہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے سامنے روتے پھریں گے؟ تمہیں بار بار ہر روز بیٹھ کر بتائیں گے کہ انہیں اپنی اولاد کا بہت دکھ ہے؟ تم خود سوچو، اولاد کا دکھ کسے نہیں ہوتا؟ تمہیں یہ باتیں کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد تو مجھے ایک تھپڑ بہت کم لگ رہا ہے، میں ہوتی تو تمہارا منہ توڑ دیتی۔ ردھم نے اس کی بات پر افسوس سے کہا، اچھا، اب زیادہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، اب مزید مجھے باتیں سنا کر میرا دماغ خراب مت کرو۔ راغب کم ہے جو تم بھی شروع ہو گئی۔ تمہیں میں نے اپنا دکھ سنانے کے لیے کال کی تھی، نہ کہ لیکچر سننے کے لیے۔ اس کے ناراض ہو کر بولنے پر نمل نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، پر ردھم، میں صرف تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے غلط باتیں کہیں، تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور تم نے ابھی تک بھائی سے معافی بھی نہیں مانگی۔ وہ باتیں سچ میں بہت غلط تھیں۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اگر میں یہی باتیں تم سے کہوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کوئی کسی کا دکھ بھلا سمجھ سکتا ہے؟ اندر کی کیفیت تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور تم نے بھائی کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی۔ نمل کے لہجے میں افسوس تھا، جیسے اسے ردھم سے اس بات کی توقع نہ ہو، اور ردھم خاموشی سے اسے سننے لگی۔ وہ بھی شرمندہ تھی، اسی لیے چند پل خاموش رہنے کے بعد بولی، میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کہا، لیکن میں نے کہہ دیا، اور مجھے یقین کرو بہت دکھ بھی ہے۔ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، لیکن ابھی تو میں نے بس تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ مجھے رات کو تھپڑ پڑا، میری رات کو سروس ہو گئی۔ اب تم دھیان رکھنا کبھی اگلا نمبر تمہارا ہو۔ نمل اس کی بات پر دہل گئی، اللہ نہ کرے، میں تو بہن اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہوں، میں تو اسے ایسا موقع دوں گی ہی نہیں۔ میرا تو ہے بھی عدیل کی ہے، یہ میں نے کیا لکھا تھا، چلو خیر سکپ اٹ۔ 1 منٹ لگتا ہے شایان کا موڈ بدلنے میں۔ جب وہ
मुझे घूर कर देखते हैं ना, मेरे जिस्म से रूह निकल कर साथ खड़ी होकर मुझे महजूज निगाहों से देखने लगती है कि हाँ, अब बताओ। मैं तो उन्हें ऐसा मौका दूंगी ही नहीं, और मुझे क्या ज़रूरत है शोहर से बातें छुपाने की। अच्छा खासा शोहर है, उसके सर अपने मसले नहीं डालूंगी तो किसके सर डालूंगी। पूरी ज़िंदगी अकेले ही लड़ती आई हूँ हर चीज़ से। अभी तो कोई जाके सहारा मिला है, पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगी मैं तो उससे। नमल के इरादे बड़े साफ सुथरे थे। रिधम को उसकी बातों पर रश्क आया। काश वो भी ऐसा ही करती, पर खैर, अब तो जो होना था हो गया। रागिब ने मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया है। रिधम ने नमल की मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया तो नमल बोली, अच्छा किया, तुम जैसी चीज़ों को खुला छोड़ना भी नहीं चाहिए। शैतान की चरखी हो तुम। और उस सुरैया का क्या बना? वो मिली या वो भी बाबा के साथ भाग गई? बाबा के जिक्र पर उसे नई बात याद आई। पता नहीं बहन, अब शाम में क्या होगा। रागिब कह कर गए हैं कि वो बाबा को शाम तक ढूंढ निकालेंगे। लगता है सुरैया भी उसी बाबे के साथ आएगी। फिर मेरी दोबारा बेइज्जती होगी। मेरी तो ज़िंदगी लग रहा है बेइज्जती की नज़र हो गई है। क्या सोचा था क्या हो गया। उसने आखिर में शिकस्ता सांस भर के अपनी बात मुकम्मल कर दी थी। नमल भी खामोश हो गई। चलो फिर, तुम मुझे रात को दोबारा बताना। मुझे वक्त मिला तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। मैं ये देखने आऊंगी कि थप्पड़ के बाद तुम्हारा मुंह सीधा ही है या टेढ़ा हो गया। उसने शरारत से कहा तो रिधम भिन्ना कर बोली, जब तुम्हें पड़ेगा ना तो मैं पूछूंगी। अभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा लो, इंशाल्लाह तुम्हारा भी नंबर बहुत जल्द आएगा। नमल ने उसकी बात पर झरझरी ली। कितनी गलत बात पर इंशाल्लाह लगा रही हो, तुम्हारे मुंह में खाक। रिधम ने दूसरी जानिब से फौरन कहा, मुझे तुम्हें मुंह में डालने का कोई शौक नहीं है। यक थू। नमल ने दांत कचकचाए, फिर उसने सर झटका और बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। मुझे एक दो ज़रूरी काम है। वक्त मिला तो तुम्हारे पास ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। अपना ख्याल रखना और अब अपनी ज़ुबान को काबू में रखना। ये ना हो कि मेरे अगले चक्कर तक तुम नीलो नील मिलो मुझे। रिधम ने उसकी बात पर सदमे की कैफियत में कहा, लानत हो तुम्हारी शक्ल पर। कैसी मनहूस बातें कर रही हो। अल्लाह ना करे एक थप्पड़ कम था। नमल ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो बहुत कम था। शरीफ से बंदे की नाक में दम कर रखा है तुमने। इससे पहले कि रिधम नमल को कुछ और कहती, नमल ने कहकर जल्दी से कॉल काट दी थी। मोबाइल को एक तरफ रख कर वो एक बार फिर झरझरी लेकर ये सोच रही थी कि बात इस हद तक बढ़ गई। वो पहले ही यही सब सोच रही थी कि अगर रागिब को कुछ पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब अंजाम सुनकर नमल को दुख भी हुआ, और वो फैसला न कर सकी कि कौन दर हकीकत गलत था और कौन सही। रिधम ने जो बातें कहीं वो सब उसे नहीं कहनी चाहिए थी, और रागिब ने यकीनन जज्बात में आकर ही कदम उठाया होगा। ऐसी बातें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो बस गहरा सांस लेकर रह गई थी। तभी उसके दिमाग में दिया का ख्याल आया तो उसने मोबाइल को उठाकर दिया को कॉल की। उसके मैसेज का दिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया था, इसीलिए उसने अब कॉल की तो पहली दो तीन बेल यूं ही जाती रहीं, लेकिन दिया ने कॉल नहीं उठाई। चौथी बेल पर उसने कॉल उठाई तो उसका लहजा बुझा हुआ था। कैसी हो नमल? उसके अंदाज को नोटिस करती हुई नमल बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दिया को लगा जैसे वो रो देगी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस कुछ तबीयत ख़राब थी तो इसलिए तुम्हें आवाज़ से ऐसा लग रहा है, वरना मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? कब लगा रही हो चक्कर? दिया के सवाल पर वो बोली, बस एक दो दिन में मैं मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाऊंगी, फिर ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, लेकिन यकीन करो मुझे वक्त ही नहीं मिला। अभी सुबह शायान ने बताया कि उनके जो दोस्त लाहौर गए हुए थे वो आज शाम में वापस आ जाएंगे। फिर तुम्हें पता ही है, घर में मेहमान होंगे तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो लोग अगले दिन ही वापस चले जाएंगे। फिर मैं मुकम्मल तौर पर फारिग हूँ। मैं ज़रूर आऊँगी।
میرا خود کا بہت دل کر رہا ہے تم سب لوگوں سے ملنے کا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نا تم سب کو دیکھے ہوئے۔ میرا بھی بہت دل کر رہا ہے کہ میں تم لوگوں سے ملوں۔ دیا اس کی بات پر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بس دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ نمل جب ان لوگوں سے ملے گی تو جتنی خوش وہ اب ہے کیا اتنی خوش رہ سکے گی۔ ایک ہی دنیا میں رہ کر وہ سب اتنے قریب تھے، لیکن سب کے اپنے اپنے دکھ تھے، اور دیا وغیرہ کی طرف تو جیسے قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، اور نمل اتنی ہی مطمئن اور خوش محسوس ہو رہی تھی۔ دیا چاہ کر بھی اسے لیزا کے بارے میں نہ بتا سکی۔ اس نے کچھ دیر بعد فون بند کر دیا تھا۔ شام دھیرے دھیرے ڈھلتی، مغرب کو اپنی باہوں میں سمیٹتے اندھیروں کو پھیلانے لگی تھی۔ شایان منصور کے بنگلے کی روشنیاں دہکتی آتشی رنگ میں بدلنے لگیں تو بنگلے کی در و دیوار سے شور ٹکرانے لگا۔ نمل سیاہ فراک میں ملبوس، کھلے بالوں کے ساتھ گلے میں جالی دار دوپٹہ ڈالے، ہاتھوں میں سنہری گولڈ کی چوڑیاں پہنے، مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں سجائے، مسکراتے چہرے سے روز سے مل رہی تھی۔ اور شایان جو ابھی ڈینیل اور روز کو لے کر اندر داخل ہوا تھا، وہ بالکل ساکت سا ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں نمل پر جمی تھیں، اس کے مومی چہرے پر، اس کی مسکراہٹ اور اس کی غزالی آنکھیں جو کاجل، مسکارے اور لائنر سے سجی اور بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جیسے شایان سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ شایان کی طرف متوجہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی شایان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مسکراتی دھیرے دھیرے اس کے بنگلے کی ہر دیوار پر بننے لگی ہیں۔ نمل کی خوشبو کو وہ دور سے بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی سحر آلود دھوئیں کی طرح شایان منصور کے گرد پھیلنے لگے۔ اس لڑکی کے کانوں میں موجود بڑے بڑے بوندے جو اس کی گردن ہلانے پر جھولتے، اس کے چہرے پر موجود بالوں کی لٹیں جو بار بار اس کے رخساروں کو چوم رہی تھی، اس کا ادا سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر روز کی بات پہ اپنی بے ساختہ امڑ کر آنے والی ہنسی کو روکنا، اور اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب چوڑیاں اس کی کلائیوں کو چومتی پھسل کر کچھ نیچے جاتی اور پھر جب دوبارہ وہ ہاتھ کو نیچے کرتی تو وہ چوڑیاں کھنکتی ہوئی دوبارہ کلائیوں پر لوٹ آتی۔ شایان اس کی ایک ایک ادا کو بغور دیکھ رہا تھا۔ روز سے ملنے کے بعد نمل نے ڈینیل کو سر کے خم سے سلام کیا، اور پھر وہ جب اپنے شوہر کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ ٹھٹکی۔ شایان راہداری کے نکڑ پر ہی رک گیا تھا، جبکہ ڈینیل اور روز جا کر صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ نمل اب شایان کے مقابل تھی، اور شایان اسے اب بھی اسی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود میں کوئی بھی جنبش نہیں تھی، اس کی شہد رنگ آنکھیں ساکت تھیں۔ وہ پھر سے تھکا ہارا انہیں ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا حلیہ رف سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کوٹ کو اپنے بازو پر لٹکا کر، شرٹ کو پینٹ سے باہر نکال کر اوپر کے 2 بٹن کھولے یک ٹک نمل کو دیکھ رہا تھا۔ نمل نے اسے پکارا، لیکن شایان کو اس کے لب تو ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے ان الفاظوں کا مفہوم اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نمل نے ہاتھ اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے جیسے گہری نیند سے جاگا تھا۔ پھر اس نے بغیر نمل کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کی کلائی کو دبوچا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ نمل اس کے فراق سینے پر بکھر سی گئی۔ اس نے چونک کر شایان کو دیکھا۔ شایان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی حرکت پر گھبرا سی گئی۔ اسے تبھی محسوس ہوا کہ شایان اسے اپنی باہوں میں اٹھانے لگا ہے۔ وہ کانپ سی گئی۔ اس نے شایان کی مضبوط کلائیوں کو بڑی مشکل سے تھام کر اسے ایسے ہراس ہو کر دیکھا جیسے وہ کوئی بہت غلط کام کرنے جا رہا ہو۔ شایان، اس نے اب کی بار اس کو کچھ اونچا پکارا تو وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے گردن کو ایک طرف کیا، آنکھوں کو موند کر اس نے سر کو جھٹکا اور پھر
جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کے دماغ پر چھانے والا خمار کم نہیں ہوا تھا۔ وہ لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کمرے میں چلو، وہ اس قدر بے قراری سے بولا کہ نمل جیسے سلگ اٹھے۔ اس کے گال جلتے اس کے پورے وجود کو عجیب سی آگ میں دہکانے لگے تھے۔ نمل نے اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ اپنی کلائیوں کو اس سے چھڑاتا اس کی کوہنی کو تھام کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کے چہرے پر جھک کر گہری نگاہوں سے اس کی لرزتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ شایان مجھے چھوڑ دیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے ہر بات کا دھیان تھا کہ اس وقت لاؤنج میں مہمان بیٹھے ہیں، ملازم بھی متحرک ہیں، اور شایان ہر بات کو جیسے فراموش کر چکا تھا۔ میرے ساتھ کمرے میں چلو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، وہ اسے تشنہ شخص کی طرح بولا جسے صحرا میں پورا دن بتانے کے بعد میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دیا ہو اور وہ بے تابی سے اس چشمے کے پاس لپکا ہو۔ نمل نے اس سے خود کو دور کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی ہر جسارت کو نظر انداز کر رہا تھا۔ نمل چلو نا، وہ جیسے ہار رہا تھا۔ نمل کا دل ڈوبنے لگا، اور پھر اس نے آہستہ سے سر کو جنبش دی۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ شایان کو صبر نہ آیا۔ اس نے نمل کو تو چھوڑ دیا، لیکن اسے وارن کرتے ہوئے بولا دیر مت کرنا، ورنہ میں 2 سیکنڈ بعد ہی نیچے آ جاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی آمیز اپنی بات کہتا تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی جانب چلا گیا تھا۔ روز کو ملازمہ پانی دے رہی تھی، اور نمل نے شایان کو چھوڑتے ہی ایک محتاط نگاہ اطراف میں ڈالی۔ شکر ہے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا، تو وہ بھی آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شایان نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اور پھر اسے دیوار کے ساتھ لگاتا وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے جھانکنے لگا تھا۔ ٹانگ کو آگے کر کے اس نے دروازے کو ٹھوکر لگائی تو دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ نمل لرز گئی۔ شایان کے وجود سے اٹھتی تپش اسے جلا رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم تیار ہو جانا، اس کے لہجے میں خمار تھا۔ نمل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تیار ہو گئی ہوں۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شایان کو ہو کیا گیا ہے۔ شایان نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم صرف تیار ہی نہیں ہوئی ہو، تم نے تو مجھے لمحوں میں زیر کر دیا ہے۔ میں آفس سے اتنا تھک کر آیا تھا کہ مجھ میں چلنے کی بھی سخت نہیں تھی، اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی ساری تھکن تم پر اتار دوں۔ وہ دیوار سے ہاتھوں کو ہٹا کر نمل کے شانوں پر رکھتا وہاں پر دباؤ دینے لگا۔ وہ اس کی مہک پر اپنے سلگتے لب رکھ کر اپنے لبوں کا لمس اس کے گالوں تک لے آیا تو نمل نے اپنا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ شایان نیچے مہمان بیٹھے ہیں، ہمیں نیچے جانا ہے۔ شایان نے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا گہرا لمس دیا تو نمل سہ گئی۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، فی الحال تو کہیں نہیں، وہ کہہ کر دیوانہ وار اس کی گردن اس کے لبوں اور پھر دھیرے دھیرے اس کی گردن سے نیچے اپنے جنونی لمس کا احساس دلاتا نمل کی سسکیوں پر اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ نمل نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ شایان کی آنکھیں دھوئیں سے لبریز تھیں، وہ خمار سے چھوٹی چھوٹی ہو کر نمل کو بھی آزما رہی تھی۔ نمل کے بھاری سانسوں کا شور شایان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ نمل نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں سلگنے والی آگ سے وہ دونوں لمحوں میں جلنے لگے تھے۔ شایان کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اسے دبوچ گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی بھوک تھی جسے وہ مٹا لینا چاہتا تھا۔ نمل نے اس کے گال پر اپنے انگوٹھوں کو دھیرے دھیرے مس کرتے ہوئے کہا، شایان ابھی نیچے چلیں، ڈینیل اور روز ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز۔ اس کے لہجے میں منت تھی، اور شایان کے لیے یہی لمحے بڑے مشکل ثابت ہوتے تھے۔
اسے ڈینیل اور روز پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ آج ہی کیوں آئے، جبکہ وہ یہ بھول رہا تھا کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہی تو اس کی بیوی اتنی تیار ہوئی ہے۔ اور جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس کا غصہ ڈینیل اور روز سے ہٹ کر نمل پر آ گیا۔ اس نے نمل کی کوہنی کو اپنے مردانہ ہاتھوں میں دبوچا اور جھٹکے سے اسے قریب کرتے ہوئے وہ غرایا، تم آج اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ نمل کو حیرت ہوئی۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ اپنی کوہنی پر محسوس کرتی وہ کسمساتی ہوئی بولی، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ شایان کے چہرے پر غصہ پھیلنے لگا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے دیوار میں مکہ سا مارا تو نمل کانپ گئی۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ ان کے آنے پر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ میرے لیے کبھی کیوں نہیں ہوئی؟ اب تمہاری اس تیاری نے میرا موڈ بنا دیا تھا، لیکن مجھے اب نیچے جانا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ تم میرے لیے کبھی کچھ مت کرنا، لوگوں کے لیے تیار ہوتی رہنا۔ تم مجھے غصہ دلا دیتی ہو، مجھ سے بات مت کرنا۔ جاؤ، جا کر مہمان نوازی کرو، میں نہیں آ رہا نیچے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نمل کی کوہنی کو چھوڑا تو نمل اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نمل ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ شایان کو غصہ کس بات پر آیا۔ وہ آگے بڑھی، شایان کے مقابل پھر سے آئی اور بولی، شایان، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ مجھ سے اب کیا ہو گیا؟ آپ نے جو کہا میں وہی تو کر رہی ہوں۔ شایان نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم وہی کرتی ہو جو میں کہتا ہوں۔ اتنا تیار ہونے کی آج کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا لائٹ سا تیار ہو جاتی۔ اب میرے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے تم سے دور ہونا۔ تم اتنا تیار کل بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو آج ہی ہونا تھا۔ تمہیں پتہ جو ہے کہ آج میں مجبور ہو جاؤں گا رکنے پر۔ تم ایسے ہی مجھے اذیت دیتی رہا کرو۔ نمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ شایان کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ شایان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ آگے ہوئی، شایان کا ہاتھ پکڑنے لگی، لیکن شایان نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تم جاؤ نہ نیچے، تمہارے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا، اور میں نیچے نہیں آؤں گا، میں سو رہا ہوں، میرا سر درد کر رہا ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ بچوں کی سی ناراضگی سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کوٹ کو بیڈ پر پھینکتا موبائل اور وائلٹ کو بھی پوری قوت سے بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ موبائل گھومتا ہوا فرش پر گرا تھا۔ اس کے گرنے کی آواز نے نمل کو چونکا دیا۔ وہ تیزی سے موبائل کی طرف گئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ شکر ہے وہ ٹوٹا نہیں تھا۔ پھر اس نے برہم نگاہوں سے شایان کو دیکھا۔ شایان، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے اس لیے کمرے میں بلایا تھا تاکہ آپ مجھ سے پھر سے لڑ سکیں۔ شایان کو جیسے اور آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے نمل کی طرف گیا، اس کی کلائی کو پکڑ کر مروڑتا۔ وہ اسے کمر کی جانب کر چکا تھا۔ اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگاتا وہ تنی ہوئی رگوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں جس لیے کمرے میں بلایا تھا، اگر میں وہ کرنے لگا تو پھر تم نیچے جانے لائق نہیں رہو گی، اور تم بھی مجھے اسی لیے ہی روک رہی ہو۔ تم میرے صبر کو صرف آزماتی ہو۔ میرا جب بھی موڈ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تم 100 طرح سے مجھ سے بچ رہی ہو، اور جس دن تم میرے ہاتھ چڑھ گئی نا، میں اگلے پچھلے سارے بدلے نکال لوں گا۔ نمل اب جا کر کہیں اس کی باتوں کو سمجھ سکی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ شایان کو خوب باتیں سنائے اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے چلی جائے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ اس بچے کو جتنا ہو سکے گا پیار سے ٹریٹ کرے گی، تبھی جا کر اس بڑے سے بچے کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو اس نے اپنی کلائی میں اٹھنے والی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر شایان کے ماتھے پر موجود گھنگریالے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور بولی، ریلیکس ہو جائیں شایان، میں یہیں پر ہوں۔ وہ اس کے گال کو دھیرے دھیرے سہلاتی پنجوں کے بل ہوتی اس کے گال پر اپنے لبوں کو رکھ چکی تھی۔ اس کے نرم سے لمس پر شایان تھم گیا تھا۔ نمل دھیرے دھیرے اس کے گال کو چومتی
پھر اس کی آنکھوں کو چومنے لگی۔ شایان آہستہ آہستہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نمل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شایان نے اپنے بازوؤں کو اس کی کمر پر لپیٹ کر اس کے وجود کو اپنے قریب کیا۔ اس کے وجود میں اپنے چہرے کو چھپاتا وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ نمل دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں، اتنا ہائپر مت ہوا کریں، آپ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، شایان نے گھمبیر آواز میں جواب دیا۔ میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے ایسے۔ نمل کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ہنسے یا شایان پر غصہ کرے۔ مت آنے دیا کرے نا غصہ، میں کوئی کہیں جا رہی ہوں، میں آپ ہی کے پاس ہوں۔ شایان نے اپنے چہرے کو دور کر کے آنکھیں اٹھا کر نمل کو دیکھا، جو اس کے چہرہ اوپر کرتے ہی اس کے دونوں گالوں پر دوبارہ اپنے نازک ہاتھ رکھ چکی تھی۔ شایان نے سر کو جھٹکا، اس کی آنکھوں میں ناراضی ہی تھی۔ تم میرے پاس ہو کر بھی مجھے بہت تھوڑی تھوڑی مل رہی ہو، جبکہ میرا تم پر پورا حق ہے، اور پھر بھی میرے ہی حق میں تم بہت کم آتی ہو۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ ہم نیچے جائیں، میرا فریش ہونے کو بھی دل نہیں کر رہا، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، مجھے بس سونا ہے، پلیز بیڈ پر آ جاؤ۔ وہ بچوں جیسی ضد کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے چہرے کو اس کے وجود میں چھپاتا، اپنے مضبوط بازوؤں کو اس کی نازک کمر پر لپیٹ کر شدت سے اس میں جیسے سمٹ رہا تھا یا اس کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ نمل کے پیٹ میں گولے سے بننے سینے کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ اس کے دل کو کوئی گدگدا رہا تھا۔ شایان کی شیو کی چبھن وہ اپنے پیٹ پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو موند لیا۔ وہ اپنی سانسوں کو بے ترتیبی پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شایان، ہمیں نیچے جانا ہے، بات کو سمجھا کریں، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے اعصاب پر چھانے والی تھکن بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ سچ میں بس سکون چاہتا تھا۔ شایان پلیز۔ نمل نے اس کے بالوں میں دوبارہ انگلیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ اس کی منتوں پر شایان مانا تھا، لیکن اس کے انداز میں برہمی واضح تھی۔ اس کا منہ پھول کر کپا سا بن گیا تھا۔ میں تمہیں ان سب چیزوں کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نمل کا حیرانی سے منہ کھل گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ احتجاج کرتی ہوئی بولی۔ شایان نے شکایتی انداز میں اسے گھور کر کہا، اتنا تیار تم کل بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، تم بہت خود غرض ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا سر کو جھٹکتا الماری سے کپڑے نکالتا، غصے سے الماری کو دروازے کو دھڑا دھڑ بند کرنے کے بعد واش روم میں داخل ہو گیا، اور نمل نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ باتھ روم کے دروازے کو بھی اس نے اتنی ہی بے رحمی سے بند کیا تو نمل اس دروازے کو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر ہاتھ پھیلا کر رکھتی وہ اپنے چہرے کو دروازے کے قریب کرتے ہوئے بولی، بٹ آئی لو یو۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ شایان نے اس کی آواز سن لی تھی، تبھی وہ اونچی آواز میں بولا، نہیں چاہیے مجھے تمہارے الفاظ، جاؤ یہاں سے، آئی لو یو کی بچی۔ نمل اس کی بات پر ہنسی۔ شایان، آپ مجھے کبھی کبھی بالکل چھوٹے سے بچے لگتے ہیں، وہ دروازے کے باہر سے بولی، اور تمہیں اس بچے کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نمل نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شایان نے دروازے پر مکہ سا مارا، ایسی ہی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آئی ہیٹ یو، تو بس آئی ہیٹ یو۔ تو نمل نے سر جھٹکا، کہتے رہے، میں آپ کی ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیتی، میں بھی کہہ رہی ہوں، آئی لو یو، اٹ مینز آئی لو یو۔ اب آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ شایان نے اس کی بات پر سر جھٹکا، نیچے چلتے ہیں، وہ چڑھ کر بولتا شاور چلا چکا تھا۔
اور نمل اپنی ہنسی کو ضبط کرتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنے عکس کو سامنے موجود شیشے میں دیکھا۔ وہ کہاں اتنی تیار تھی، پر شاید وہ خود کو شایان کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ اندازہ بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس وقت شایان کو اپنا کس حد تک اسیر کر چکی ہے۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور نئے آنے والی قسط تاکہ آ سکے رسپانس دیا کریں۔ اللہ حافظ۔